اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. सबको मेरा प्यार भरा सलाम. बच्चे लोग कैसे? अल्लाह तुमको खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ. इंशाअल्लाह तुम्हारे वज़रों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे, दोनों की जोड़ी अल्लाह सलामत रखे. अल्लाह तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे साथ, उनको भी अच्छा खुश रखे. तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह दीन और दुनिया की खुशियाँ नसीब करे. अल्लाह यहाँ जो हम आकर बैठे हैं, जो भी नीयत लेकर आएंगे, अल्लाह हमारे नीयतों को पूरा करना, हमारे जो भी हाजात है, हमारे जायज़ हाजात को पूरा कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर. जो भी गुनाह हमसे जाने अनजाने में हो गए, तमाम गुनाहों को माफ़ कर, हमारे तौबा को कबूल करना और हमारे दुआओं को भी कबूल करना इंशाअल्लाह. दुआओं को कभी हल्का ना समझे, दुआओं को कभी हल्का ना समझे. दुआ दिल से की जाए, दुआ दिल से की जाए तो अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं रहती. ज़रूरत होती है तो बस यकीन की. अल्लाह हर उसकी कुदरत पर, इसकी लड़ाई पर, अपनी आजिज़ी पर और यकीन की इस कैफियत के साथ की गई दुआ पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दे. आमीन. क्योंकि हम ज़रा सी आजमाइश पर डर जाते हैं, हम ज़रा सी आजमाइश पर डर जाते हैं. दूसरों से जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता है. अन्ना की जंग में बंदा खुद तो जीत जाता है लेकिन रिश्ते हार जाता है. बेजा बहस और शक से गरीज करें ताकि आप तनहा ना हो. ऐ मालिक मुश्किल कुशा, हमें नेक और सालेह वो अमाल की तौफीक दे और दूसरों की दिल आजारी से बचाना. आमीन. नमाजों को पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, नमाजों को पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं. फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए, मगर उठने में हम तो सुबह में देर करते हैं. वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे, हम हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं. जो चाहे हम दुआ से, जो चाहे हम दुआ से वो हमें मिल ही जाता है. दुआएं मांगने में ही हम रब से देर करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. परेशानियां हर एक की जिंदगी में मौजूद हैं. कोई भी मुकम्मल परफेक्ट जिंदगी नहीं गुजार रहा है. बस फर्क वहाँ ये आता है कि जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता है और मुतमईन हो जाता है और कहता है हस्बुल्लाह व नेमुल वकील. सुबह उठते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूले, जिसने तमाम रात बलाओं और बीमारियों से बचाए रखा, तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान के साथ एक नया और खूबसूरत दिन दिखाया. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह हम तमाम को खुशियों से भरपूर जिंदगी अता फरमाए. या अल्लाह तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी हिफाजत करे और तमाम जायज़ हाजात पूरी करे. आमीन. मोहब्बत बांटिए और आपस में एक दूसरे के कसूर माफ करते रहिए. अल्लाह गफूर रहीम है और माफी को पसंद करता है. अखलाक के मैदान में कभी हार नहीं होती, अखलाक के मैदान में कभी हार नहीं होती और तकब्बुर के मैदान में कभी जीत नहीं होती. या अल्लाह हमें आजिज़ी इनकसारी वाली जिंदगी नसीब फरमा. आमीन. जब लोग बुराई को देखें तो उसको ना रोके तो करीब है कि अल्लाह ताला इन सब पर अजाब नाजिल फरमा दे. जब बुराई को देखे तो क्या करना चाहिए? हमको इसको रोकना चाहिए. अल्लाह ताला फरमाता है जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे, अपने रहमत के साए में रखे. आमीन. दुनिया फरेब दे दे कर परहेजगार हो गई, दुनिया फरेब दे दे कर परहेजगार हो गई और हम एतबार कर कर के गुनहगार हो गए. जिंदगी के कुछ कड़वे सच ऐसे हैं. पहला, गरीब का कोई दोस्त नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं. दूसरा, लोग अच्छी सीरत को नहीं, अच्छी सीरत को नहीं, अच्छी सूरत देखते हैं. तीसरा, इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं. इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स ज्यादा दुख देता है. अल्लाह हमें इन तमाम बातों से महफूज रखे, दीन और दुनिया की दौलत नसीब फरमाए, दीन इस्लाम के हकामत पर चलने की तौफीक दे, हमारा नाम अमल नेक बनाए और हमारा नाम अमल हमारे दाएं हाथ में देना नसीब कर.
اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. ہمیں روز محشر رسوا ہونے سے بچا لے. ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے. کبھی کبھی ہم بہترین کی تلاش میں بہتر بھی کھو دیتے ہیں. زبان کی خوبصورتی خاموشی ہے اور نرمی کو پسند، اور گفتگو کی خوبصورتی سچائی ہے. زبان کی خوبصورتی کیا ہے بچوں؟ خاموشی ہے. اور گفتگو کی خوبصورتی سچائی ہے. الحمدللہ نرم مزاجی اللہ کو محبوب ہے. اللہ توفیق دے ہمیں نرمی کرنے کی اور سب کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنے کی. الحمدللہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر اللہ وہ سب کچھ دیتا ہے جو سختی نہیں دیتی. الحمدللہ سننے سمجھنے سے زیادہ ہم لوگ کو سب باتیں جو سنے اللہ اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہی رب العزت ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، ہر مشکل کو دور کرنے والا. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا. ہمیں روز محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں نیک اور صالحین بندوں میں ہمارا شمار کرنا، اور ہمارے اولادوں کو بھی اچھی توفیق دے، ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اے مالک مشکل کچھ ہے، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں جو نہیں بھی آئے، اللہ ان تمام کو اللہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات کاملہ عطا کر. ان کے گھروں میں اگر اللہ نہ کرے پریشانی کچھ تکلیف ہو تو اللہ ان پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کر. اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اور اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پوچھنے حال نہیں ہے. جو بھی مانگیں گے ہم تجھ سے ہی مانگیں گے انشاءاللہ. بچوں ہم اللہ سے مانگیں گے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. تو ہم کیا کریں گے بچوں؟ بندوں سے نہیں اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ ہمیں مانگنے والوں میں نہیں دینے والوں میں بنایا ہے انشاءاللہ. تو ہم اگر اللہ ہمارے پاس دولت ہے اللہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ غریبوں کی، بے کسوں کی، یتیموں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے. اور جو بھی ہمارے اوپر قرض کا بوجھ ہے اللہ ان تمام کو بھی، جو قرض نہیں دے سکتے تو ان کو معاف بھی کر دینے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے. کسی سے زبردستی کر کے کسی سے قرض نہیں لیں گے. اللہ ہم کو دیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کسی کے قرض کو معاف کر دیں گے. بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ کسی کے سر پہ قرض کا بوجھ نہ رکھ. تمام کے کاروبار میں دین دگنی رات دگنی ترقی دے. اللہ ان تمام کو حلال روزی عطا کر رہا. اور ہمارے بچوں کو بھی کیا ہے بچوں جو ہمارے کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ ہم بچوں سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ بچے یہی کام کریں گے جو اللہ نے بتایا ہے. اللہ ہمیں تیری تابع داری کرنے کی، فرمانبرداری، صبر و تقوی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. اللہ جو بھی یہاں سے سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اللہ اس تمام کو غور سے سنیں گے، سنیں گے اور عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں گے. زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس کلاس میں آنے کی اللہ توفیق دے. اور یہ کلاس کبھی ختم نہ ہو، یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے انشاءاللہ. بس میری یہی دعا ہے کہ جو ہم ایک لاک ڈاؤن میں کیا ہے بچوں جو اتنا اچھا ہو گیا، اتنا اچھا ہم معنی کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا سیکھ گئے، تو ایک قسم سے ایک اچھائی ہوا ہمارے لیے کہ ہمارے لیے اللہ نے نیکی کا دروازہ کھول دیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ہم لوگ نے ڈر کر ہم لوگ کو اللہ نے کرا ہے کیا ہے، تو اللہ ہم کو اس کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ. تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. بچوں بس اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ بڑوں کی خدمت کرنے کی، ان کی تابع داری کرنے کی، اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے. ہمارے نام عمل بھی ہمارے دائیں ہاتھ میں جانا نصیب کر، ہم کو اچھی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آمین. الحمدللہ. آمین ثم آمین.
نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ قرآن کی نسبت الحمدللہ۔ دیکھو بہنوں، قیامت کے نزدیک کتنی ساری برائیاں اور کتنے سارے فتنے، کتنے سارے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں آج کل۔ کہیں نہ کہیں دل اتنا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے نا۔ قیامت کے نزدیک نزدیک کیا کیا ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہے۔ اور یہ سب قیامت کے پہلے ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے بہنوں کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ شادی کے پہلے عورتیں پریگننٹ ہو رہی ہے نا، پھر کتنی بہنیں لیو ان ریلیشن میں رہ رہی ہے، میرٹل افیئرز ہو رہے ہیں، یعنی شادی کے بعد بھی لوگوں کے افیئر ہو رہے ہیں ہے نا۔ تو یہ سب کیسا ہے، زینا میں آتا ہے نا، شادی کے پہلے ہی لڑکی جو ہے وہ کنواری نہیں رہتی ہے۔ تو یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب تو تھا ہی تھا بہنوں۔ اور ایک جو آتا ہے نا کہ قیامت کے پہلے جو ہوگا، اس میں سے اور ایک آتا ہے بہنوں کہ محرموں کے ساتھ جو ہے نا، محرموں کے ساتھ بھی زنا ہوگا بہن۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات نا کہ قیامت کے نزدیک یہ وقت بھی آئے گا کہ یہ بھی ہوگا بہنوں کہ محرم کے ساتھ بھی لوگ کریں گے۔ میں سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، پر جب ابھی میں دیکھتی ہوں ایسے حالات ہے، اور سننے میں بھی آتا ہے بہنوں کہ ایسے ایسے ہوتا ہے کہ کہاں پہ دادا ایسا حرکت کر رہا ہے پوتری کے ساتھ، کہیں پہ مطلب اللہ ہی حفاظت کرے بھائی بہن کے رشتے ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی چیزیں سننے میں آ رہی ہے بہنوں، اور بہت افسوس ہوتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسا عالم ہو رہا ہے، یہ کیسی کیسی حرکتیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ اور بہنوں اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ قرآن ہمارے پاس ہے نا، ایک سیفٹی، ایک سیکیورٹی الحمدللہ کہ یا اللہ ہم کو اس کا علم ہے، اس کا نور ہے نا۔ اور اللہ سے تو دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ نور جائے، ہمارے نسلوں تک یہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ہے نا۔ آمین آمین آمین۔ تو بہت بہنوں ایسا وقت آ چکا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا اس قرآن سے، اس دین سے جڑے رہے، ورنہ یہی وقت پہلے بہنوں غفلت میں جاتا تھا، گناہوں میں جاتا تھا ہے نا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے نا وہ قیمتی ہو چکا ہے، ضائع نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ کا بہت 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 احسان اور کرم ہے الحمدللہ۔ اب دیکھو بہنوں، آج جو ہے اللہ کے ہی فضل و کرم سے ہمارا یہ جو آل عمران ہے، پورے قرآن میں لانگسٹ سورہ، سب سے لمبا سورہ اگر کوئی ہے وہ سورہ البقرہ ہے نا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی سورہ سیکنڈ لانگسٹ ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑے ہیں۔ سورہ البقرہ یہودی کے طرف تھا، اور آل عمران پورا دونوں کا ہم نے پڑھے تھے نا، وہاں پہ پورے یہودی، موسیٰ علیہ السلام، گائے کا قصہ ہے نا سورہ البقرہ، اور یہاں پہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جو کرسچنز لوگ آئے تھے نا، ایک ڈیلیگیشن آئی تھی جس سے ہمارے نبی پوری بات چیت کر رہے تھے، اور یہ پورا سورہ اترا، اور پھر ان کے بیچ میں محابلہ ہے نا، وہ ہمیشہ میرے زبان میں وہ ورڈ نہیں آتا ہے، وہ بھی ہوا تھا الحمدللہ۔ تو یہ سب ہم نے پڑھا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اتنا لمبا سورہ اللہ تعالیٰ آج اللہ ہی جو ہے اس کو مکمل کرے، اس کو قبول کرے ہمارے حق میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سچ مچ قبول کرتے ہوئے ہم کو ہر آیت سمجھتے ہوئے اس پہ چلنے والا بنا دے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ یہودی کی طرف ہم جائے تو کیسی دعوت دے، کرسچن سے جب ملے تو کیسے دعوت دے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہم کو کیا سکھا رہا ہے بہنوں، ہماری اصلاح بھی کرا رہا ہے، ہم کو ٹریننگ بھی کرا رہا ہے نا، کیسے تم کو رہنا ہے، کیسے تم کو جینا ہے۔ کل ہی ہم نے پڑھے نا بہنوں، یس یس یس، بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہے بہنوں میڈیا میں، اور جب سنتے نا کہ اللہ بیٹا ماں کو ایسا کر دیا، باپ بیٹی کے ساتھ کتنے سالوں سے کر رہا ہے، پریگننٹ کر دیتے ہیں بہنوں، ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ کیسا ماحول آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو یہی بولنے کا مقصد ہے بہنوں کہ ہم بہت نزدیک ہے نا قیامت کے، اور آتا ہے حدیثوں میں کہ ایسا ہوگا،
تو اللہ ہم کو صحیح راہ پہ رکھے اور ہمارے بچوں کو اور نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے، ہے نا. آمین آمین آمین. اور بہنوں یہی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں نا یہ بہت بڑے بڑے صورتیں، کل میں نے بتائی بھی تھی کہ قیامت کے نزدیک اگر ہم یہ سورتیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ موت کے بعد کل جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو یہ سایہ بن کے ہمارے اوپر آ کے کھڑیں گے، سفارش کریں گے، ہے نا. اور حدیثوں میں آتا ہے بہنوں، افسوس ہے، رنج ہے، بس بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو یہ لاسٹ کی 11 آیتیں سورہ آل عمران کی لاسٹ کی 11 آیتیں پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر نہیں کرتا، یعنی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو جب بھی ہم پڑھیں گے نا بہنوں، دیکھو اکثر یہ وقت خاموشی کا ہوتا ہے. تہجد کا وقت کیسا ہوتا ہے نا بہنوں، ایک تو میں پہلے بتا دیتی ہوں بہنوں کہ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے دا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ تو سائنس جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو آکسیجن ہوتی نا وہ بھی 200% پیور ہوتی ہے، مطلب وہ ٹائم پہ پولوشن نہیں، کچھ نہیں. تو جو لوگ وہ ٹائم پہ اٹھتے نا بہنوں وہ بہت صحت مند رہتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی وہ ٹائم پہ اتنی اچھی آکسیجن ملتی ہے، فجر میں 100% رہے گا مگر تہجد میں تو اس سے بھی پیور آکسیجن ملتا ہے ماشاءاللہ. تو وہ ٹائم پہ جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے چہرے پہ نور آتا ہے، ان کو جو ہے صحت ملتی ہے. اور یاد رکھنا یہ صالحین کا طریقہ ہے، ہر انسان تہجد کے لیے نہیں اٹھتا بہنوں. جس کو اللہ چاہتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور اپنے نزدیک لاتا ہے. ہم سوچتے کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہی ہوں، نہیں، اللہ ہی نہیں چاہ رہا. تو اگر میں اور تم چاہتے ہیں نا کہ وہ وقت میں ہے نا اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ بہنوں وہ ٹائم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 7 آسمان عرش کے اوپر ہے، وہ تہجد کے ٹائم پہ جب 1/3 رات ہو جاتی ہے نا وہ ٹائم پہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. تو سوچو بہنوں وہ ٹائم پہ اللہ پہلے آسمان پہ ہے، جو آسمان مجھے دکھ رہا ہے، اوکے، اور میں نیند سے اٹھتی ہوں اپنے گرم، جو میں چاہتی ہوں نا کہ میں بستر پہ لیٹوں، میں نہیں اٹھوں، میں اپنے چادر چھوڑ کے نہیں اٹھوں، پر میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا رہی ہوں. ٹھنڈے پانی یا گرم پانی جو بھی ہے اس میں وضو کرنا معمولی بات نہیں ہے. پر جب میں بستر سے اٹھتی ہوں اور میں وہاں پہ میری کھڑکی بالکنی جو بھی ہے اگر کوئی نامحرم نہیں ہے اور میں وہاں پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، ہاں، میرے کائنات کو دیکھتی ہوں، غور و فکر کرتی ہوں، اور جب میں یہ 11 آیتوں کو پڑھتی ہوں یعنی آل عمران کا آخری رکوع پڑھتی ہوں تو سوچو بہنوں کیا کنیکشن جڑ رہا ہے. یعنی میں جو ہوں نا وہ کیا کر رہی ہوں، میں ہمیشہ سوچتی نا میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، ہے نا. نہیں بہنوں وہ ٹائم پہ ہم تنہا نہیں ہے، وہ ٹائم میں میرے ساتھ کون ہے، میرا اللہ ہے نا. میں نیچر کو دیکھ رہی ہوں، اللہ کو یاد کر رہی ہوں، ذکر میں مشغول ہو رہی ہوں. تو مجھے کیا ملے گا بہنوں، ایک سکون ملے گا. میرے درد، میرا غم، میرے مسئلے، میرا جو بھی وہم ہے، ڈر ہے نا، انسان کتنا وہم آ جاتا ہے، ڈرتا ہے، وسوسے آتے ہیں، یہ سب سے اللہ تعالیٰ ہماری کیا کرے گا، حفاظت کرے گا. اٹ از لائک کپل میٹنگ، سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ 2 چاہنے والے اس وقت مل رہے بہنوں، کوئی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی آ کے تم کو روکے گا ٹوکے گا نہیں. تم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہو اور وہ ٹائم ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، اللہ سے مل رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ جو ٹائم ہے نا وہ بیسٹ کوالٹی ٹائم ہے الحمدللہ. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو بھی وہ خوش قسمت والوں میں سے بنا دے جو وہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور ہماری نبی کی سنت ہم ادا کریں گے، آسمان کی طرف دیکھیں گے. یہ آیتیں اگر آج میں سمجھوں گی تو میں انشاءاللہ جب بھی یہ آیتیں پڑھوں گی تو غور و فکر سے پڑھوں گی. یہ آیتوں کو ہم یاد کریں گے بہنوں. اگر یاد نہیں ہے اوکے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرے، 11 دن میں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. ہاں، نہیں تو موبائل کو یا تو قرآن کو ہی لے کے اپنے ہاتھ میں دیکھ کے پڑھے، منع نہیں ہے بہنوں. مگر یہ ہمارا کوالٹی ٹائم وتھ اللہ ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اٹس لائک اے لو سٹوری کہ اللہ آ گیا ہے پہلے آسمان میں اور میں اللہ کو دیکھ کے اللہ سے یہ سب باتیں کر رہی ہوں اور میرا کنیکشن کس سے جڑ رہا ہے، اللہ سے جڑ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں اپنا کنیکشن کیا کروں گی، اللہ سے جوڑوں گی انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. تو کل 2 آیتیں ہماری ہو گئی تھی بہنوں.
जहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो, हमने क्या पढ़े थे कि हमको अल्लाह की तख्लीक पर, उसकी क्रिएशन पे क्या करना है, गौर और फिक्र करना है। जब मैं क्रिएशन पे गौर और फिक्र करती हूँ बहनों, जो बड़े बड़े नेचर है बहनों, कुदरत के मंजर, कुदरत की निशानियां है, ये बहुत बड़ी बड़ी है ना। देखो बहनों, याद रखना कि ये जो तहज्जुद में उठना, अल्लाह से कनेक्ट होना, ये सब मैं अभी कर सकती हूँ ना, जब तक सांसें बाकी है, जान बाकी है। एक बार ये सांसें रुकी, एक बार रूह निकल गई, फिर मैं कितना भी कब्र में उठ के, तहज्जुद में कितना भी मैं उठ के देखूंगी ऊपर, कितना भी मैं कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करूंगी, क्या मुझे वो फायदा देगा बहनों? हाँ, नहीं देगा ना। कितना भी मैं रोऊंगी, कितना भी मैं अल्लाह को बोलूंगी कि अल्लाह मैं तेरे मोहब्बत करती हूँ, हाँ, कितना भी मैं आसमान में देखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नामे अमाल तो बंद हो गया। जो भी करना है मुझे अभी करना है, अब मेरे पास वक्त है। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं और तुम क्या करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे और हम हमारी पूरी कोशिशें करेंगे, नियतें करके रातों को सोएंगे कि या अल्लाह तू मुझे तहज्जुद में उठा, या अल्लाह तू मुझे ये सुन्नत पे चलने वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। हम अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं बहनों कि हमको मखलूक, क्रिएशन पे गौर व फिक्र करना है ताकि खालिक का ताल्लुक जुड़े। क्रिएटर जो है ना, क्रिएटर से मेरा ताल्लुक जुड़े, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। और जब अल्लाह अल्लाह को मैं जान जाऊंगी, मारिफत हो जाएगी, तो मैं सोचूंगी ना कि अल्लाह मैं क्यों पैदा हुई, हाँ, मैं क्यों पैदा हुई अल्लाह। तो जब मैं क्या जानूंगी, मेरा दुनिया का, मेरा जीने का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और जब ये पर्पस ऑफ लाइफ, मैं अगर उस पर्पस पर, उस मकसद पर चलती हूँ तो कामयाब, और अगर मैं नहीं चलती तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि या अल्लाह तू जो कुछ भी बनाया है ना, जितना भी, बहनों देखो बहनों, हमारी खुद के अंदर जो हमारा खुद का बदन है, जिस्म है बहनों, उसके अंदर इतना कुछ है बहनों, इतना कुछ है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। एक एक सेल, एक एक सेल को स्टडी कर रहे हैं बहनों, हमारी जीन्स, रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें है ना बहनों, ये अनबिलीवेबल है। यानी हम उसको है ना, बोलते ना, बिलीव भी नहीं कर सकते, यकीन नहीं ला सकते, उसमें इतना कुछ छुपा हुआ है बहनों। मैं ये डिटेल में नहीं जा सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ बहनों कि जब भी आपके पास वक्त मिलता है, हम लेटे रहते ना, तब आप यूट्यूब पे जाके गूगल करें, आप देखें जीन्स क्या होता है, सेल क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सब आप देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आप जानोगे, है ना। एस्ट्रोनॉमी, आसमान के बारे में, सितारों के बारे में, बहनों दरिया में जो रेती है ना, रेती उसको गिन सकते हैं, मगर जो आसमान में सितारे हैं, गैलेक्सीज है, उसको गिन नहीं सकते बहनों, वो इतने सारे हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर जो नर्व सिस्टम है, जो ब्लड सेल्स जाते हैं ना, नर्व्स होते हैं, वो तो इतना लंबा है बहनों, इतना लंबा है कि कितना बताती है ना लोग कि इतना लंबा हमारे अंदर जो नर्व सिस्टम है कि अगर मैं यहाँ से लेके चांद तक जाके वो चांद से घुमा के भी लाओ ना, उससे भी लंबा है। यानी मैं अर्थ को कितने चक्कर भी लगा दूंगी ना, वो मेरा नर्व सिस्टम को उससे भी बड़ा है बहनों। यानी सोचो हमारे अंदर जो नर्व्स है, ओके, जो मेरे को इतना नहीं पता साइंस, मगर मैं बता रही हूँ कि उसमें खून का दौरान हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जा रहा है, वो इतने सारे काम हो रहे हैं बहनों, वो इतना जो है माशाल्लाह हमारे अंदर अल्लाह ने इतना कुछ रखा है बहनों कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे हार्ट बीट कैसा हो रहा है बहनों, दिन में लाख बार वो बीट हो रहा है, कौन चला रहा है उसको, कौन सी मशीन है, हम कौन सा चार्ज करते हैं उसको, है ना। क्या नहीं है बहनों हमारे अंदर, हमारी किडनी कैसा पेशाब को कैसा छान के दे रही है, कितने बार दिन में 25 बार डायलिसिस हो रहा है, कौन कर रहा है बहनों। एक बार बंदा जाता है डायलिसिस के लिए, वो 4 से 6 घंटे चला जाता है, उसको इतनी तकलीफ होती है बहनों। और हमको अल्लाह ताला कुदरती दिन में 25 बार कर रहा है बहनों, बिना कोई पैसे के। सोच के देखो बहनों, अल्लाह जब ये सब पे गौर और फिक्र करते ना, अल्लाह की कायनात पे, अल्लाह की कुदरत पे, तो हमारा ईमान जाग जाता है, हमारा ईमान मजबूत होता है, और हमको अल्लाह की पहचान होती है कि या अल्लाह, अल्लाहू अकबर।
کیا زبان سے نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا. ریپروڈکشن سسٹم کبھی دیکھنا بہنوں گوگل کر کے، ذہن کام نہیں کرتا ہے. کون ہے جو وہ سیلس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے؟ کون ہے جو وہ ایمبریو تھا اس سے وہ اسٹیج، اس سے وہ اسٹیج، کتنے اسٹیجز میں وہ بچہ ہوتا ہے؟ کون کر رہا ہے بہنوں یہ سب؟ ہاں، ماں تو کچھ نہیں کر رہی ہے، ماں تو اپنا سب کام کر رہی ہے. وہ کون ہے جو 3 اندھیروں کے اندر اس کو جان دے رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو شکل دے رہا ہے، اس کو سب کچھ دے رہا ہے؟ کون ہے نا. تو یہ سب کریشن اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا، وہ کوئی بیکار نہیں بنایا ہے نا. اس کے پیچھے بھی کیا ایک مقصد ہے الحمدللہ. تو اسی طرح بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر غور و فکر کرے. دیکھو بہنوں، ہدایت کے لیے 4 چیزیں چاہیے. ہم لوگ بولتے نا ہمیشہ ہدایت چاہیے، ہدایت پہ ثابت قدمی چاہیے. تو 4 چیزیں بہنوں. ایک، کائنات پہ غور و فکر کرنا. یہ جو اللہ کی کائنات ہے اس میں غور و فکر کرو. دوسرا کیا ہے؟ قرآن اور سنت، ہے نا. یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت کے فیصلے، ہدایت پر ثابت قدمی رہنا ہے. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا ہے دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہے نا. یا اللہ ایمان دینے کے بعد کبھی یا اللہ ایمان مت چھیننا، مجھے اس پہ رکھنا، ہے نا. الحمدللہ. تو دعا بھی کرتے رہے. اور چوتھا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ رہے. کیا کریں گے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. تو یہ 4 باتیں ہم ضرور یاد رکھیں بہنوں. ہاں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سوچتے نا کہ ارے ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے نا، کوئی نبی نہیں ہے. نہیں بہنوں، ابھی تو وہ دور نہیں ہے، مگر ہمارے پاس یہ 4 چیزیں تو ہیں نا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر رہے تاکہ ہم ہدایت پہ جمے رہے، ثابت قدمی رہے، ہے نا. الحمدللہ. تو ایسی بہت ساری باتیں بہنوں، ہے نا. انڈے کا بننا، ہے نا، مردہ سے زندہ نکلنا، زندے میں سے مردہ نکلنا، یہ سب کبھی بھی بیٹھ کے گوگل کر کے یہ سب چیزوں کو اگر ہم دیکھتے نا بہنوں، تو واللہ ہاں زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے نا. ٹیلیسکوپ میں دیکھتے لوگ، مائکروسکوپ میں دیکھتے لوگ، ہے نا. انبلیویبل ہم کو نالج ملتا ہے وہاں سے، ہے نا. تو فضول پیدا نہیں کیا. ہر کریشن کا جب ایک مقصد ہے تو میرا بھی ایک مقصد ہے. اور اگر میں میرے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہوں تو میں کیا ہو جاتی ہوں؟ فیل ہو جاتی ہوں، ہے نا. تو یہاں پر پھر میرے منہ سے کیا نکلے گا؟ سبحانک. یا اللہ تو ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور یا اللہ مجھے آگ سے بچا، میں میرے مقصد کو پورا کروں، ورنہ میں کیا ہو جاؤں گی؟ میں نہیں بچ سکتی آگ سے، ہے نا. تو یہاں تک ہماری آیتیں کل کی جو ہو رہی ہے بہنوں، میں اسی کو ایک ریوائز کر رہی ہوں. ہاں، اور پھر ہم نے کیا پڑھا کہ ربنا، یا اللہ ہمارے رب، بے شک تو جس کو داخل کر دے آگ میں تو وہ تو کیا ہو گیا؟ ذلیل اور رسوا ہو گیا. دیکھو بہنوں، سب کے سامنے اللہ نہ کرے کبھی ہم لوگ گر جاتے تو کتنا ہم لوگ کو وہ کیسا لگتا ہے نا بہنوں. سب کے سامنے کوئی شادی وغیرہ میں اسٹیج پہ سے گر گئی، کتنا خراب لگتا ہے کہ یا اللہ میری انسلٹ ہو گئی، میری انسلٹ ہو گئی. کتنے دن تک وہ بات بھولنے نہیں جاتی، ہے نا. اکیلے میں گر جاتے تو اتنا خراب نہیں لگتا. سب کے سامنے کچھ ہوتا ہے، سب کے سامنے ممی چلا دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ میں کہاں میرا منہ چھپاؤں، میری انسلٹ ہو گئی، میری انسلٹ ہو گئی. رائٹ. سب کے سامنے کتنی بڑی بات ہے بہنوں. قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہم اجرنا من النار، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا وہ تو کیا ہو گیا؟ وہ ڈسگریس ہو گیا، وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا بہن، ہے نا. اس کا مطلب ایسا ہو گیا کہ اوپنلی اس کی بے عزتی ہو گئی. اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یہ کل تک کا سبق تھا بہنوں. اوکے. الحمدللہ. آگے کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے رب. اب دیکھو بہنوں، یہ سب جو ہدایت ہو رہی ہے یہ کائنات پہ دیکھ کے غور و فکر سے ہو رہی ہے. اوکے. اب ہم کون آ رہے؟ رسول، پیغمبر، ہے نا. ماشاءاللہ. اب یہاں سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے رب. اب جب ہم نے کائنات پہ غور و فکر کیا تو ہم نے اللہ کو، اللہ کی معرفت ہو گئی. الحمدللہ میں نے اللہ کو پہچان لیا. دیکھو بہنوں، ایک کافر، ایک مشرک وہ بھی ڈسکوری کرتا ہے، پر وہ وہاں پر کیا کرتا ہے بہنوں؟ جب وہ انوینشن کرتا ہے وہ خود کو بڑا ماننے لگ جاتا ہے، وہ خود کو خالق سمجھ جاتا ہے.
مگر مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن جب کائنات کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو نہیں بھولتے ہیں، بلکہ ہمارا تو ایمان اور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. الحمدللہ. تو جب یہ ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، کائنات میں میں نے غور و فکر کر دی، اب کیا ہو رہا ہے؟ میرے نبی مجھے پکار رہے ہیں نا. تو یہاں پر وہی آ رہا ہے کہ ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو، ایک پکارنے والے کو، ایک کالر کو، جو کیا کر رہے ہیں؟ ندا دے رہے ہیں ایمان کی طرف. اب یہ جو منادی ہے بہنوں، ایک تو خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، صحابہ نے لبیک کہا. دوسرا قرآن بھی ہے الحمدللہ، جو ہم کو ہمیشہ پکارتا ہے، ہم کو نصیحتیں کرتا ہے نا. جو اس کو سنے گا، ہاں، جو اس کو سنے گا اس کا دل کھلے گا اور پھر وہ اس کی طرف کیا ہوگا؟ دوڑے گا. ہاں، منادی یعنی کالر، پکارنے والا. اوکے، منادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالر، پکارنے والا، آواز دینے والا. the one who calls. اوکے. تو جب کوئی منادی، جب کوئی کالر پکارتا ہے، تو ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک تو قرآن ہے، اور تیسرا کون ہے بہنوں؟ مبلغ. مبلغ یعنی کیا؟ جو منادی دے رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے. کتنے نیک لوگ ہیں نا جو ہم کو بلاتے ہیں. ہاں، اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور کتنے لوگ قرآن بھی نہیں کھولتے، پر کوئی تو کوئی ہم کو ضرور دعوت دیتا ہے نا، آؤ قرآن کی طرف، آؤ دین کی طرف. تو ایسی کی پکار کو بھی ہم کیا کریں گے؟ سنیں گے بہنوں. اور اللہ تعالیٰ تو کتنا رحیم ہے. 5 ٹائم کا آواز آتی نا اذان کی، ہم کو منادی آواز دے رہا ہے، ندا کر رہا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہے نا. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہے ایک منادی جو ہم کو ہمیشہ بلا رہے ہیں. الحمدللہ. اور ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ اس کو سننا ہے. ہاں، نہیں سنیں گے تو دل بھی نہیں کھلے گا. ہاں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ دوڑنا ہے نا، ڈرنا ہے بہنوں. جنت کی طرف محنت کرنا ہے. جنت کی خواہشات کرنے والے کبھی سوتے نہیں ہے بہنوں. ہمیشہ ہم کیا کریں گے؟ اس بات کو یاد رکھیں گے. جو کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم کو پکار رہے ہیں ایمان کی طرف، اور کیا بول رہے ہیں؟ ایمان لاؤ تمہارے رب پر. تو ہم کیا بولیں گے کہ پس ہم نے کیا کیا؟ ایمان لایا. اور ہم نے پھر کیا دعا پڑھی بہنوں؟ ربنا. یہ جتنے بھی دعائیں ہیں بہت بہترین ہے بہنوں، جتنے بھی ربنا ہے نا بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ ہم اس کو یاد کریں گے. ہاں، ہمارے رب، پھر ہم کو کیا کر؟ بخش دے ہمارے گناہوں کو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر؟ یا اللہ معاف کر دے، فگیو کر دے، اور دور کر دے ہم سے کیا؟ ہماری خطائیں، ہمارے لغزشیں، ہے نا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ہم سے ہماری کوتاہیاں، ہماری جو برائیاں ہیں اللہ، اس کو بھی تو کیا کر دے؟ دور کر دے. الحمدللہ. اور ہم کو کیسی موت دے اللہ؟ جب بھی موت آئی تو کیسی موت آنی چاہیے کہ ہم نہ، مطلب جب بھی ہم کو موت آئے اللہ، وہ کس کے ساتھ آئے؟ ابرار کے ساتھ آئے. اب ابرار، یہ پہلی بار یہ ورڈ آ رہا ہے نا. ابرار کون ہے؟ دل میں آتا ہے بھائی ابرار کون ہے؟ تو ابرار وہ ایسے نیک لوگ ہیں نا. میں نے کہا نا ہدایت کے کتنے چیزیں بہنوں. ایک تو میں نے کہا تھا کائنات پہ غور و فکر، قرآن، ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی آتی ہے ماشاءاللہ. اور پھر یاد رکھنا بہنوں، نیک لوگ اور دعائیں، ہے نا. تو یہاں پہ نیک لوگ بہنوں، نیک لوگ کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے. اب ہماری وفات نیک لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگی؟ زندگی بھر تک میں نہیں رہوں تو موت کے ٹائم پہ کیسا رہوں گی؟ تو پوری زندگی مجھے کیا کرنا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان سے سب سے زیادہ محبت کیے، اور وہ ان کے ساتھی ہے نا آج مدینے میں. ان کے بازو کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں، اچھے لوگوں کی کمپنی، نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے،
ताकि हम पर उनका असर पड़े। नेक लोगों की कंपनी में क्या होगा, नेकी का जज्बा ही आएगा ना, समझ में आ रहा है। और ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हमारी मौत भी कैसे आए, ऐसे नेक लोगों के साथ आए तो एक नेक मौत भी मिलेगी बहनों, यानी खात्मा बिल खैर, है ना। तो ये जो अबरार होता है बहनों, ये कौन होता है पता है? अबरार जो नेकी करता रहता है, बुराई को छोड़ता रहता है, और इसी पर मौत तक वो कायम रहता है। अब ऐसा इंसान, ऐसा नहीं कि गुनाह नहीं होगा, गुनाह से पाक तो सिर्फ अल्लाह ताला है ना। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मासूम है माशाल्लाह। तो ये अबरार कौन है बहनों? अबरार वो इंसान है जो नेकी करता रहता है, बुराई को छोड़ता रहता है, इसी पर मौत तक कायम रहता है, मगर उससे भी गुनाह अगर हो जाए तो वो तौबा तिल्ला करके वो फौरन अल्लाह की तरफ पलट जाता है। ऐसा इंसान कौन है? अबरार है। तो हमको क्या करना है बहनों? नेक लोगों की सोबत में रहना है। हदीस पाक का मफहूम है कि जिससे मोहब्बत होगी उसी के साथ अंजाम होगा, जिसकी सोहबत में रहते हैं उसका असर भी होता है ना। और बहनों जिसके साथ रहते हैं ना उसी के साथ उठेंगे, है ना। जिस कौम के साथ रहेंगे उन्हीं के साथ उठेंगे। तो नेक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब बातें समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर पूछना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बातें है ना बहनों, जानना समझना बहुत जरूरी है ना। एक एक आयत अगर मैं नहीं समझूंगी तो मैं तहज्जुद में उठ के ये आयतें कैसे पढ़ूंगी बहनों? हाँ, जब मैंने इसको समझी ही नहीं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, हदीस पाक का मफहूम है ना कि खराबी है, अफसोस है, रंज है, बदकिस्मत है वो इंसान कि जो ये जो आखिरी का रुकू पढ़े और इसमें गौर फिक्र ना करे। समझ में आ रहा है बहनों? तो इसको प्लीज बहुत ही गौर और फिक्र से समझेंगे बहनों। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर एक दुआ आ रही है, क्या दुआ आ रही है इंशाल्लाह? देखो गौर करे। रब्बना, हमारे रब, और अता कर हमको, है ना। अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना, हमारे रब, और अता कर जो तूने वादा किया हमसे, किसके थ्रू? रसूल के जरिए से। यानी कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या कहा था कि तुम इहदिन सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पे चलो, है ना। जो भी सीधे रास्ते पर दीन इस्लाम पर रहेगा वो जन्नत जाएगा, और अगर दीन इस्लाम पर नहीं रहेगा वो जन्नत नहीं जाएगा। तो हमारे नबी जो हमसे कहा ना, तो हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह, तूने जो ये बात बताई है ना हमको नबी के जरिए, तो या अल्लाह तू प्लीज हमको वो क्या कर, वो अता कर, यानी वो वादे को या अल्लाह तू पूरा कर, है ना। जो वादा तूने किया था ना कि जन्नत जाएंगे, अगर हम इस्लाम पे रहेंगे तो जन्नत जाएंगे, तो या अल्लाह तू उस वादे को क्या कर, पूरा कर, जो तूने हमको नबी के जरिए बताया ना अल्लाह, तो वो जरूर होना चाहिए ना, वो जरूर हम भी उसमें से रहे। और नहीं तो क्या कर अल्लाह, हमको जो है वो रुसवाई से बचा, है ना। या अल्लाह तू हमको रुसवा मत कर कयामत के दिन, बेशक तू जो है वो कभी भी अपने प्रोमिसेस को ब्रेक नहीं करता, यानी कि तू कभी भी अपने वादों को जो है वो नहीं तोड़ता, वादा खिलाफी नहीं करता। या अल्लाह तू वादों को क्या करता है, पूरा करता है। तो तूने जो नबी के जरिए हमको ये बात पहुंचाई है ना कि दीन इस्लाम पे रहेंगे तो जन्नत है, तो या अल्लाह हम भी इंशाल्लाह उस पर रहेंगे। तो या अल्लाह तू उस वादे को क्या करना, जरूर पूरा करना, है ना बहनों। कयामत के दिन देखो बार बार रुसवा की बात आ रही है, बार बार जिल्लत की बात आ रही है, मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। कहीं ना कहीं इंसान हमेशा उसको रहता है ना कि मुझे कभी ऐसी बेइज्जती ना हो, है ना, कभी मैं रुस्वा ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखो अल्लाह ताला बार बार कह रहा है वो जिल्लत और रुसवाई से बच जाओ। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन, है ना। अब यहाँ से बहनों ये जो आयत अभी आ रही है, आयत नंबर 195, यहाँ पे है ना बहनों,
दिल की कैफियत को समझो, क्या लज्जत, हाँ, क्या खूबसूरत बात है बहनों, क्या इत्मीनान, क्या राहत, क्या सुकून, क्या खुशी मिल जाती है जब अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है। क्या कह रहा है बहनों? अब मैं आसमान में देख के खड़े होके ये सब बातें कर रही हूँ, मेरा अल्लाह पहले आसमान में आ गया, और मैं अल्लाह से कह रही हूँ कि या अल्लाह तू प्लीज जो वादा किया अल्लाह तू पूरा कर। क्या लव स्टोरी चल रही, तरह देखो बहनों, है ना। और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, या अल्लाह जन्नत में डालना, मुझे आग से बचाना, जिल्लत और रुसवाई से बचाना, या अल्लाह मैं तेरे दीन का काम करूं, है ना। मैं तेरा, देखो ना अल्लाह, आज कोई नहीं आया, कोई दीन, मुझे कैसे ये दीन का काम करना मुझे नहीं आता अल्लाह, मुझे कोई इल्म भी नहीं है अल्लाह, कैसे ये बहनें बोलती है मुझे सब बोलने भी नहीं आता अल्लाह, पर मेरे अंदर जज्बा है कि मैं दीन का काम करूं, मैं दीन की मेहनत करूं, पर कैसे करना है नहीं आता अल्लाह। और कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता, लोग तो जलील करके चले जाते हैं, रुसवा करके चले जाते हैं अल्लाह, मैं क्या करूं अल्लाह, ताने मारते, रोकते हैं, बातें सुनाते, है ना। कितना हमारे अंदर रहता है ना बहनों। यहाँ पर कोई नहीं है बहनों, अल्लाह ताला सब सुन रहा है ना। यहाँ पे क्वालिटी टाइम जो मेरा अल्लाह के साथ है, अल्लाह ताला जो है वो सब सुन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहा है बहनों, वो जरा गौर और फिक्र करेंगे। बस अल्लाह ने क्या कर दिया, दुआ कबूल कर लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब ने, है ना। अल्लाह ने सब बातें सुनी है तुम्हारी, जितना भी हम बोल रहे हैं ना, वो सब सुन रहा है। और क्या कह रहा है कि बेशक अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा अमल, अमल करने वालों का। तुम में से खा वो मर्द हो या औरत हो, है ना, तुम कोई भी हो, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वाकई में दीन इस्लाम पर चल रहे, मेहनत कर रहे, तो अल्लाह ताला जो है, कितना सुकून और इत्मीनान मिल रहा है ना। अल्लाह, देखो हम लोग बोलते हैं कि आपा देखो ना मैं इतना करती हूँ, कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं, है ना, सब ऐसा बोलते, सब ऐसा बोलते, ये होता वो होता। अल्लाह क्या बोल रहा है, तूने मेरे लिए ये काम किया ना, हाँ, अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया ना, तो याद रखना अल्लाह इसको कबूल करेगा, जाया नहीं करेगा। इसमें अल्लाह की मोहब्बत कितनी झलक रही है ना। अल्लाह कैसे बातें कर रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों। और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि तुम मर्द हो या औरत हो, डजंट मैटर। औरतों को हर जगह इंसाफ नहीं मिलता, हाँ, मगर यहाँ पे अल्लाह का इंसाफ और अदल देखो, उसने फर्क नहीं किया। वो बोल रहा है कि कोई भी मेरे रास्ते में मेहनत करेगा, मेरे लिए उठेगा, मेरे लिए कुछ भी करेगा, दीन इस्लाम पे रहेगा, अल्लाह ताला उसके अमल को जाया नहीं करेगा। तुम्हारे बाज बाज में से कोई भी हो जाओ, किसी को भी अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। ही विल नॉट लेट गो वेस्ट बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। हमको भी क्या करना है, पाबंदी के साथ करना है। अल्लाह के रास्ते में रोकने वाले बहुत होंगे बहनों, हमको रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। कितनी बहनें पता है बहनों, आ जाती है 2-3 दिन में भाग जाती है, बोलती घर वाले ताने मारे, घर वाले बोलते हिजाब नहीं करना, घर वाले ऐसा बोले, घर वाले वैसा बोले, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि मैं उन लोग के रंग में रंग जाऊं। और वो कुरान की क्लास छोड़ देते हैं बहनों, गिव अप कर देते हैं बहनों। ये अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह को क्या पसंद है बहनों, कि ये रास्ते में साबित कदम रहना। समझ में आ रहा है, हालात तो आएंगे, आजमाइश तो आएगी। हजरत बिलाल तआला अन्हु के साथ क्या नहीं हुआ था बहनों, उनको तो गरम रेती में उनको डाल देते थे, उसके ऊपर चट्टान रख देते थे, उनको इतना जुल्म करते थे, वो फिर भी क्या बोलते थे, अहद अहद अहद, है ना। और यहाँ पे हमको थोड़ा सा कोई ताना मार दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हम तो गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं होएगा, छोड़ो ना, कौन, रोज की झंझट, रोज के झगड़े, रोज के बहस, है ना। कितना जल्दी हम लोग गिव अप कर लेते ना बहनों। तो याद रखना बहनों, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि अगर हम अल्लाह के लिए कोई अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको जाया नहीं करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो। कितने लोग हिजाब छोड़ देते, दाढ़ी कट कर देते, क्लासेस को छोड़ देते, क्या नहीं करते बहनों, हाँ। तो याद रखना है हमको, ये सब याद रखना है। और फिर अल्लाह ताला क्या बेहतरीन बात बोल रहा है, फिर वो लोग जो हिजरत करते हैं, हाँ, इमिग्रेट करते ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो निकाले गए उनके घर से। अब देखो वो टाइम पे तो यही सब हो रहा था, मक्के से मदीना हिजरत कर लिए, उनको अपने घरों से निकाला गया, उनको क्या किया गया, अजियत दी गई, उनको तकलीफ दी गई, है ना। और कहाँ पे, अल्लाह ताला बोलते मेरे रास्ते में,
میرے راستے میں. یہاں پہ اللہ کا راستہ بھی نہیں بول رہے. اللہ سب جگہ اللہ اللہ بول رہے ہیں نا, تمہارا رب اللہ, پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں, میرا میرا. سمجھ میں نا اللہ تعالیٰ کتنا اپنا پن دکھا رہے, کتنا کلوزنس دکھا رہے اس چیز کو, کہ میرے راستے میں اگر جس کو بھی اذیت پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, پھر وہ جنگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ جنگ بھی کیا, لڑا بھی, اور وہ قتل بھی ہو گئے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ دیکھو بہنوں, کیا بہترین وعدہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور 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 میں کیا کروں گا, اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور ضرور 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 میں اس کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے بہتی ہے نہریں. سوچو بہنوں, اگر میں اور تم اللہ کے راستے میں دو باتیں سن لے تو کیا برا ہے نا بہنوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا مجھے اور تمہیں, اگر ہم اسی کے راستے میں ہے نا, اسی کے قرآن کلاسز میں آ رہے, اور اگر میں اور تم محنت کر رہے, کوئی نہیں آ کے سن رہا ہے بہنوں. کتنے بار ایسا ہوتا ہے, کوئی نہیں آتا ہے, پر اللہ تو جانتا ہے نا میری نیت کہ میں اللہ کے لیے دین کا کام کر رہی ہوں. مجھے بولنے بھی نہیں آتا ہے, میرے پاس نالج بھی نہیں ہے, پر اللہ مجھے دین کی محنت کرنا ہے. یا اللہ پلیز اللہ مجھے اس دین کو پھیلانا ہے, اللہ یہ قرآن کا نور مجھ کو دے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بہنوں, اس کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے بہنوں, یہ بولنے کی صلاحیت. بہنوں اگر 2-3 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, بولنے تک نہیں آتا تھا بہنوں, میں چپ رہتی تھی, میں بول ہی نہیں پاتی تھی. اور جتنا جب اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دیا, ہدایت مطلب بولنے کی صلاحیت بھی کس نے دی, اللہ نے دی. اور جتنا یہ قرآن کے ساتھ بیٹھتے, یہ قرآن اپنا خزانہ دیتا ہے بہنوں. سمجھ میں آئے, گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آتا ہے, قرآن کو کھولو سمجھو, یہ اس کا خزانہ, یہ اس کا جو بولتے نا اس کے زیور, اس کی جویلری ہم کو دیتا ہے, علم کا نور دیتا ہے بہن. اور بولنے کی صلاحیت, سب جو چیزیں ذہن میں آتی ہے وہ سب کون ڈالتا ہے بہنوں, اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ ہماری خود کی کوئی کچھ نہیں ہے بہنوں, صرف ہماری ایک نیت ہوتی ہے, نیت کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا, مجھ سے دین کا کام لے لے. اور وہاں سے وہ نیت سے ہی بہنوں اللہ تعالیٰ پورا نظام بناتا ہے. وہ تو صرف دیکھتا ہے نا دلوں کو, کس کے دل میں خیر ہے, کس کے دل میں تڑپ ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندی کے اندر تڑپ ہے, خیر ہے, تو اللہ ہی اس کو چن لیتا ہے. سمجھ میں آتا ہے, جب ہماری نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ پلیز مجھے دین کا کام کرنا ہے, مجھے کچھ نہیں آتا, اللہ تو مجھے چن لے, اللہ تو مجھ سے کام لے اللہ. بس وہیں سے ہے نا بہنوں پورا ٹریننگ کرنا, پورا علم سکھانا, پورا یہ علم کو بلانا, سب کچھ کون کرتا ہے پتہ ہے بہنوں, صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. اس میں ہماری ذاتی کوئی کچھ نہیں رہتا ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے کیا بیسٹ پروسیس ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا بیسٹ انتظام ہو رہا ہے یہاں پہ. صرف ایک نیت ہوتی ہے بہنوں, اور اللہ سب کراتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے بہنوں یہاں پہ, کیا وعدے کر رہا ہے, کیا خوشی, کیا سکون, کیا اطمینان مل رہا ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے راستے میں جو بھی اذیت تم کو مل رہی ہے, یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ضرور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے بہتی ہے نہریں, اور ثواب ہے تمہارے رب کے پاس سے, اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس تو بہترین صلہ ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے, اس سے بھی بہترین دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آ رہا سمجھ بہنوں. تو یاد رکھنا بہنوں, جو اللہ تعالیٰ دے گا نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جنت تو ایسی چیز ہے بہنوں کہ نہ کسی کے آنکھوں نے اس کو دیکھا, نہ کانوں نے اس کو سنا, اور ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتا بہنوں. وہاں پہ اتنا کچھ ہے نا بہنوں. الحمدللہ. تو اللہ سے مانگے بہنوں, اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں, اللہ مجھے کچھ نہیں آتا, اللہ تو مجھے چن لے, اللہ تو مجھ سے کام لے, اللہ ہے نا. اللہ سے ہم مانگیں گے انشاءاللہ. دیکھو بہنوں, یہ جو تہجد کا جو توفیق ہے نا بہنوں, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے نا. تو کس کو نصیب ہوتی ہے, اور کیا چیزیں ہیں جو آڑے آتی ہے, تو وہ بھی ہم یاد رکھیں. اوکے, ایک تو بہنوں راتوں میں اگر کوئی انسان زیادہ کھانا کھا لیتا ہے, اوکے, راتوں میں اگر کوئی انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو زیادہ نیند آتی ہے,
सुस्तड़ हो जाता है ना, तो वो फिर तहज्जुद में उठ नहीं पाता। तो पहला रीजन जो लोग तहज्जुद में नहीं उठ पाते हैं, तो उसका पहला रीजन ये है। ओके, दूसरा रीजन ये है बहनों कि दिन में इतनी ज्यादा मशक्कतें वाला काम करते हैं, दिन में इतना ज्यादा काम करते हैं कि बदन उनका थक जाता है और फिर वो उठ नहीं पाते। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है। ओके, और तीसरा ये है कि दिन में ऐसे लोग जो बहुत मशक्कत करने वाले हैं, वो कम से कम थर्ड ऑप्शन क्या करे, दिन में कहीं ना कहीं एक टाइम जो है ना वो कैलुला कर ले, वो कहीं ना कहीं एक बोलते ना शॉर्ट नैप, एक बोलते ना एक अच्छी नींद, छोटी सी नींद वो जरूर ले ले बहनों। अभी औरतें क्या होती ना, सुबह से उठ जाती है और पूरा दिन काम करती है और रात में फिर सो जाती है, उठ नहीं पाती है। और जब बोलते कि भाई क्यों नहीं उठते हो, तो बोलते कि नहीं मैं दिन भर नहीं सोती। अरे जरा सो जाओ ना, नहीं 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 नहीं, फिर रात को नींद नहीं आएगी, नहीं 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 नहीं, फिर है ना मेरे को एक बार ऐसा है कि मेरे को नहीं सोने का है, एक बार उठ गई ना तो मेरे को सोने का नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल दिन में सोने का नहीं है। अरे हमारी नीयत को पलटेंगे ना, शैतान जो है ना वो एक शॉर्ट नैप लेने नहीं देगा, कैलुला लेने नहीं देगा। हम किसके लिए ले रहे हैं, ताकि हम तहज्जुद में उठ सके, है ना। तो इंशाल्लाह वो नीयत से हम क्या करें, अगर बहुत सुबह से उठ गए हैं और बहुत मशक्कतें वाले काम है ना, तो कम से कम बहनों हम थोड़ा सा नैप जरूर ले, ताकि हमारी नीयत क्या हो कि मैं तहज्जुद में उठ सकूं इंशाल्लाह। ओके, और बहनों ऐसा भी नहीं सुझाना। हाँ, और दूसरा क्या है कि शैतान ये करने नहीं देता। तो अगर समझ जाओ बहनों, अगर हमको चाहिए ना तो हम कम से कम आंखें ही बंद कर ले। ओके, अगर समझ जाओ नींद नहीं भी आ रही है तो सब मोबाइल वगैरह सबको हटा दे, ऐसी है लेट के आंखें बंद करे, नींद नहीं भी आए तो कैलुला की नियत कर ले और थोड़ा सा रिलैक्स करे और अल्लाह से कहे कि या अल्लाह ये मेरा कैलुला है ताकि मैं तहज्जुद में उठूं। तो इंशाल्लाह ये सुन्नत जो है ना वो हमारी अदा हो जाएगी। ओके, और फोर्थ पॉइंट ये है बहनों कि गुनाहों में मुब्तला, गुनाहों की नहुसत, यानी हमारे बाज ऐसे गुनाह होते हैं जिसके वजह से हमको तहज्जुद में हम नहीं उठ पाते हैं। ओके, अल्लाह ही नहीं चाहता कि हम उससे मुलाकात करें, अल्लाह ही वो कनेक्शन जोड़ना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है, जिसको हम चाहते हैं हम उसी को बुलाते हैं ना घर में, तो जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको तहज्जुद के लिए उठाता है। समझ में आ रहा है। तो एक बुजुर्ग से पूछा गया, ओके, एक बुजुर्ग जो है वो बता रहे थे कि मैं 15 महीनों से मैं तहज्जुद से जो है वो महरूम रह गया। मैं 1.25 साल, है ना, 15 महीने मतलब 1.25 साल, है ना, तो मैं 15 महीनों से तहज्जुद की नमाज से मैं महरूम रह गया। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या गुनाह था जिससे आप जो है वो महरूम हो गए। तो देखो बहनों, ये जरा सुनना बहनों, गौर से सुनना, क्या गुनाह था वो। अब इससे अपना कैलकुलेशन करना कि हम क्या क्या गुनाह करते हैं। हाँ, तो वो बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं कि उनका कौन सा एक गुनाह है जिससे उनकी 15 महीनों की तहज्जुद जो है वो महरूम हो गई। तो वो क्या गुनाह है, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक आदमी को रोता हुआ देखकर, ओके, मैंने एक आदमी को रोता हुआ देखकर मुझे ये लगा कि वो रियाकारी से रो रहा है, वो दिखलावे से रो रहा है। यानी एक आदमी रो रहा था, मैंने उसको देखा और सोचा कि भाई ये रियाकारी कर रहा है, ये दिखलावा कर रहा है। तो ये जो सिर्फ तस्वुर किए थे उन्होंने, मतलब ये सिर्फ उन्होंने बोले और या तस्वुर करे, और इसकी वजह से क्या हुआ बहनों, उनके 15 महीनों की, हाँ, तहज्जुद की नमाज उनसे छीन गई। अब सोचो बहनों हम कितने जालिम है ना, हम तो क्या क्या गुनाह करते हैं, है ना, फिर भी अगर अल्लाह ताला हमको तहज्जुद में उठाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं उठाता है तो हम फिक्रे करें, हमारे गुनाहों को सोचे, गुनाहों से तौबा तिल्ला करे और हम अल्लाह से कहे कि या अल्लाह प्लीज मुझे तहज्जुद में उठा। मैं तो इस लायक की हुई ही नहीं अल्लाह, मैं ना तेरी मोहब्बत के लायक की हूँ, ना मैं उस वक्त की लायक की हूँ जब तू पहले आसमान पे आता है। या अल्लाह पर तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह मैं अपने आप को गुनाहों से बचाऊंगी, या अल्लाह मैं माफी मांगती हूँ मैं तमाम गुनाहों के लिए। या अल्लाह तू मुझे तहज्जुद में उठा, है ना, हम अल्लाह से मांगेंगे और सोएंगे। हाँ देखो बहनों, जो भी करना है अभी वक्त है ना, अभी वक्त है। एक बार वक्त चला गया तो फिर क्या फायदा ना, मैंने कहा ना, इसके एक बार रूह निकल गई फिर कितना भी तहज्जुद पढ़ो, कितना भी रो, कितना भी कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है। तहज्जुद में अल्लाह हर बंदे को खड़ा नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ
کوئی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اوکے الحمدللہ. تو یہاں تک جو ہے بہنوں جتنا بھی سمجھایا گیا سب باتیں کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. احد مطلب ایک ہے، ایک ہے. وہ ایسا بول رہے تھے اللہ سے کہ اللہ ایک ہے. اوکے الحمدللہ. سسٹر غزالہ آپ کا ہاتھ ریز ہے، کچھ آپ کو پوچھنا ہے کیا؟ اوکے فائن. اگر کوئی بھی سوال رہے گا بہنوں تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا انشاءاللہ جی لاسٹ میں. جی بولیے سسٹر. وہی بول رہے تھے آپ تہجد میں بولی تھی، تو تہجد میں وہ آل عمران کی آخری جو ہے آیت جو آپ بولی تھی آخری رکوع، تو تہجد میں آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا کہ شام کو پڑھتے ہیں کہ اس وقت بھی پڑھنا ہے؟ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے نا، ہم لوگ مغرب کے بعد یا شام کو پڑھ ہاں لیتے ہیں نا. جی جی مگر ہاں سنت میں کیا آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد میں اٹھ کے آسمان کو دیکھ کے پڑھتے تھے. اچھا انشاءاللہ ہاں جزاک تو اللہ ہم بھی پاؤ. ہاں الحمدللہ ہم بھی کوشش کرے فکرے کرے ویسا کرنے کے لیے. اوکے سسٹر آفرین آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ سسٹر آفرین. جی 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 سسٹر باجی مجھے یہ جی پوچھنا تھا اپنا تہجد کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ ہاں جی جی. جی دیکھو بہنوں ہر ایک کا تہجد کا وقت الگ رہتا ہے. پہلی بات ہر ایک سٹی کا الگ الگ رہتا ہے. اگر میں ایگزامپل سے بتاتی ہوں، جیسے کہ صبح صادق کا ٹائم کیا ہے آپ لوگ اپنے اپنے سٹی کا دیکھ لو. جو بھی آپ کے پاس ایپلیکیشن ہے یا کیلنڈر میں ٹائمنگ لکھا ہوتا ہے نا، تو صبح صادق کا ٹائم کیا ہے وہ دیکھ لو. جیسے کہ مثال بتا رہی ہوں، اگر صبح صادق کا ٹائم 5 بجے ہے، ہاں 5 بجے صبح صادق ہے مطلب وہاں سے فجر شروع ہو جاتی ہے. تو جو صبح صادق کا جو پہلے کا ٹائم ہے نا وہ مین ٹائم ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں نا، اگر 5 بجے سے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ 4:40 ہاں 4:40 یا 4:45. اب میں تو کمزور ایمان والی ہوں تو میں 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاؤں، یہی بڑی بات ہے نا. اگر آپ بہت مضبوط ایمان والے ہیں تو آپ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ جائے. مگر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ پتا ہے کہ تہجد میں اٹھے اور پھر سو گئے اور فجر مس نہیں ہو جائے، ہے نا، ایسا بھی ڈر لگتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو بہنوں آپ لوگ کیا کرنا، فجر کے پہلے عادت ڈالنے کے لیے 5-10 منٹ پہلے اٹھو. اوکے اب یہ عادت نہیں ہے نا، یا تو 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے اٹھو. ہاں اٹھے آسمان کو دیکھے اور یہ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھ لیے، پھر ہم جاتے ہیں وضو کرتے ہیں. ہاں وضو کر کے آ گئے اور کم از کم 2 رکعت ہی نفل نماز پڑھ لو. 2 بھی پڑھ سکتے، 4 بھی پڑھ سکتے، یہ آپ کے اوپر ہے. منیمم 2 رکعت ہے. اور اگر بہنوں ہم اتنا لیٹ اٹھے، سمجھو کبھی اتنا لیٹ اٹھے کہ 4:55 ہو رہا ہے، 5 منٹ میں فجر کی اذان، فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، صبح صادق ہونے والا ہے، تو بہنوں وہ 5 منٹ اگر تمہارے پاس ہے نا تو بس وہ 5 منٹ میں دعا کرو. نماز کے لیے ٹائم ویسٹ مت کرنا، وضو کے لیے ٹائم ویسٹ مت کرنا. 5 منٹ اگر ہے نا تو وہ ٹائم پہ دعا کرنا، کیونکہ وہ ٹائم پہ اللہ پہلے آسمان پہ آ گیا ہے. تو میں وہ ٹائم پہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں. سمجھ میں آیا؟ نماز تو میں کبھی بھی پڑھ سکتی ہوں، پر اللہ سے وہ دعا، اللہ سے وہ کنیکشن میں وہ کروں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مین وہ تہجد کا وقت ہے نا بہنوں، یہ ہمارے اوپر ہے. اگر 5 بجے صبح صادق ہے، آپ کی سٹی میں، سب کی سٹی میں الگ الگ رہے گا. اوکے تو پلیز وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اس کے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آہستہ آہستہ ٹائم بڑھاتے جاؤ. پہلے 5 منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو، پھر 10 منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو، 15 منٹ، 20 منٹ. کتنے لوگ بہنوں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہے 8 رکعت نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، وتر کی نماز بھی وہ لوگ تہجد میں پڑھتے ہیں. تو ایسے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت نیک لوگ ہیں الحمدللہ. اب ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم کو خود کو جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا. اوکے الحمدللہ. تو یہاں پہ سب کو کلیئر ہے تو میں آگے بڑھوں. رکوع یاد نہیں ہے تو قرآن سے دیکھ کر بھی یس ضرور پڑھ سکتے ہیں. عادت ڈالنے کے لیے آپ دیکھ دیکھ کر ہی پڑھے، اور انشاءاللہ روز جب پڑھیں گے تو یاد ہے کہ ہم کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اوکے الحمدللہ. اب آیتوں پہ آ جاتے ہیں بہنوں.
हाँ, आयत जो है 196। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी 195 तक, ओके, 190 से लेके 195, ये वो 6 आयत थी बहनों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए और अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसमें कनेक्शन जुड़ गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेन तहज्जुद का टाइम दुआ का टाइम, ओके। कितनी बहनें होती है, उठ जाती है, इतनी नमाजें पढ़ती है, इतनी नमाजें, तस्बीह, कुरान उसी को लेके बैठी रहती है, और दुआ मांगने का टाइम ज्यादा नहीं होता है। तो याद रखना बहनों, वो क्वालिटी टाइम है, वो टाइम अल्लाह से बातें करे, अल्लाह से बातें करे। दिन भर हमारे साथ क्या होता है ना, वो सब अल्लाह से शेयर करे। अल्लाह को सब पता है बहनों, वो टाइम हमारा कनेक्शन अल्लाह से जुड़ना चाहिए कि अल्लाह देखो दिन भर ऐसा हुआ, अल्लाह ये हुआ, अल्लाह वो हुआ, अल्लाह तू मेरी यहाँ मदद कर, तू मेरी वहां मदद कर, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आयत का नंबर बता दो कौन सी है। आयत नंबर 190 से लेके 200, ये 11 आयतें हैं जिसको हमको पढ़ना है, ओके इंशाल्लाह। अब ये 6 आयतें हो गई बहनों, जहाँ पे हमारा और अल्लाह का ताल्लुकात हो गया। अब यहाँ से सवाल होता है आयत नंबर 196 से कि हमारे जो आसपास जो गैर मुसलमान है, फिर अल्लाह ताला ने उनको इतनी तरक्की क्यों दिया, है ना। आता है ना कभी कभी जहन में कि अल्लाह ये गैर मुसलमान, ये सारे गिरोह जो है, अल्लाह अगर तू उनसे नाराज है तो उनको दुनिया क्यों दे रहा है, हाँ? अल्लाह अगर तू उनसे खुश नहीं है तो तू उनको दुनिया क्यों दे रहा है। तो अल्लाह ताला हमको वो जवाब भी दे रहा है, क्या दे रहा है कि नहीं तुम्हें, सॉरी, नहीं तुमको जो है वो धोखे में डाले काफिरों का क्या चलना फिरना शहर में। यानी ये जो काफिर लोग चल रहे फिर रहे, मतलब क्या, ये जो काफिरों को तरक्की मिल रही है, ये जो काफिरों को जो है महलात मिल रहे हैं, प्लेन्स मिल रहे हैं, शिप मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, यानी जो कुछ भी काफिरों को मिल रहा है, कितने काफिर घूम रहे फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे, तरक्की पे तरक्की हो रही है उनको, है ना। तो ये सब जो हो रहा है ना, तो तुमको जो ये जो बातें हैं वो कभी धोखे में ना डाले। ये एक्चुअली क्या है, तो अल्लाह ताला कहते हैं फायदा उठाना थोड़ा सा। अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही क्या दे रहा है, थोड़ा सा फायदा दे रहा है। काफिरों के लिए दुनिया क्या है, जन्नत है, हमारे लिए क्या है, कैद खाना है। जो सच्चा मुसलमान होगा, ओके, ये सुन्नत है बहनों, अल्लाह की सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत ही आती है ना, कि देखो यहाँ पर हम लोग हमेशा कमजोरी रहेंगे, यहाँ पर हमको मशक्कतें तकलीफें आती रहेगी। अल्लाह अल्लाह ने कल भी कहा ना कि तुमको अजियत मिलेगी, तुमको बातें सुनाएंगे लोग, समझ में आ रहा है, तुम्हारे साथ ये सब होगा, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी मुसीबत, कभी तकलीफ, ये दुनिया में ये सब होगा बहनों, समझ में आ रहा है। और ये सब झेल कर, ये सब सब्र बर्दाश्त कर कर हमको हमेशा की जन्नत तो है ना। ये लोगों का क्या होगा, थोड़ा सा टाइम, देखो दुनिया की जिंदगी ना बहनों एक कतरा, एक कतरा, अगर मैं दरिया में अगर मैं अपनी उंगली डालती हूँ तो मेरी उंगली में क्या आ रहा है ना, पानी, वो दुनिया है बहनों। और जो आखिरत है वो हमेशा की है, वो दरिया है बहनों, समुंदर है वो, समझ में आ रहा है। तो उनको तो कतरे, जो कतरा वाली जिंदगी है दुनिया की, उतना वहां पे उनको सब मिलेगा बहनों। उनको अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट जिंदगी का उनको मिलेगा ही मिलेगा, मगर उनका अल्टीम क्या है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। समझ में आ रहा है बहनों, बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लेकिन तो बहनों याद रखना, यहाँ पे मैं तो यही सोचती हूँ कि ये दुनिया की जिंदगी कभी गौर करना बहनों, हाँ, हम लोग किसी का दिल चाहता है दुनिया को छोड़ना या दुनिया से मतलब मरना, है ना। कितना अच्छी लगती ना दुनिया, कितनी अच्छी है ना, किसकी रंग रंग लिया, इसमें किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं मर जाऊं, है ना। सबको पसंद आती है दुनिया। हालांकि ये दुनिया में इतनी तकलीफ है, मुसीबत है, मुश्किलात है, बीमारी है, सब कुछ है, फिर भी दुनिया से मोहब्बत है और दुनिया को छोड़ने का दिल नहीं करता। अब यहाँ पे सोच लो जन्नत, जन्नत में तो ये सब है ही नहीं, हाँ, ना मुश्किलात है, ना तकलीफ है, ना बीमारी, कुछ नहीं है बहनों। तो सोचो वहां पे जब इंसान जाएगा तो क्या कभी उसका छोड़ने का दिल करेगा, हाँ। वो कैसा होगा, तो अल्लाह ताला जवाब भी दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है, लेकिन
وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے ہے نا, تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے, باغات ہے, بہتی ہے جن کے نہریں. ایک جنت نہیں ہے, جنتیں ہیں, باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں جو ہے وہ بہتی ہے, اور خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میں تو سوچتی ہوں دنیا اتنی مشقت والی ہے اور کسی کا دل نہیں چاہتا کہ ہم مرے, ہے نا, دل تو چاہتا ہے کہ یہیں پہ ہم رہے, ہے نا. مگر سوچو بہنوں, جو جنت ہے وہاں تو یہ کوئی مشکلات نہیں ہے الحمدللہ. اور وہاں پہ اب افسوس ہوتا نا کہ اگر موت ہوتی تو, ہاں, اللہ جب یہاں پہ اتنی مشقتیں ہونے کے باوجود بھی ہمارا دل نہیں کرتا ہے مرنا, تو وہاں تو سب خوشیاں ہی خوشیاں ہے. تو اگر وہ 4 دن کی ہوتی تو, پر اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے نا کہ وہ جو جنت ہے وہ کیسی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور اتنا ہی نہیں, مہمان نوازی ہے تمہارے رب کی طرف سے. اتنا ہی نہیں بہنوں, ہاسپٹیلٹی, یعنی کہ اللہ ہی کیا کرے گا, مہمان نوازی کرے گا. کتنی بڑی بات ہے نا بہنوں کہ اللہ کرے گا بہنوں. ہاں, اللہ کی طرف سے رہے گی وہ پورا پورا مہمان نوازی. سوچو جب اللہ کرے گا تو وہ کیا رہے گا نا. سوچ کے دیکھو بہنوں, جب ہم کسی بڑے لوگوں کی شادی میں جاتے تو ہم لوگ کیا بولتے, ارے بہت پیسے والے لوگ کی شادی ہے, جانا پڑے گا, دیکھنا وہ ٹاٹا برلا کی شادی, امبانی کی شادی, ابھی وہی میرے ذہن میں رچ لوگ آتے ہیں نا, تو اگر ان کی شادیاں ہوں گی تو ہم لوگ کیا بولیں گے, ارے مس نہیں کرنے کا, وہ شادی تو سپرب رہے گی, ہے نا. تو سوچو بہنوں, ہاں, اللہ کی جنت, اور اللہ جب کرے گا مہمان نوازی فرشتوں کے تھرو, تو وہ کیسا ہوگا. سوچ کے دیکھو نا بہنوں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے, مگر کس کے لیے, ابرار کے لیے, نیک لوگوں کے لیے. تو یاد رکھنا بہنوں, تمہیں اور مجھے بھی کیا ہونا ہے, ابرار ہونا ہے انشاءاللہ. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک اثر آئیں گے, نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو انہی کے ساتھ اٹھیں گے, ہے نا. اور نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ اثرات آتے 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 انشاءاللہ جب موت بھی آئے گی تو ایمان, ہے نا, ہم ایمان پر جائیں گے, ہم انشاءاللہ کیا بولتے ہیں, خاتمہ بالخیر, ہے نا, انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب جو آیت, جو لاسٹ کی 2 آیت نا بہنوں, یہ جو آیت نمبر 199 ہے, یہاں پر پورا کنکلوژن آ رہا ہے, پورا سورے کا کنکلوژن آ رہا ہے. یعنی کہ یہ جو سورہ تھا مین کرسچنز کے اوپر تھا, ہے نا, اور مین جو ہے یہاں پر باتیں آ رہی ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے بھی ہے جو ابھی بھی ان کو ہے نا اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں رہا ہے بہنوں, ان کو جو ہے ان کی تعریفیں بھی کر رہا ہے, ان کو ہمت بھی دے رہا ہے, ان کے بارے میں یہاں پہ پہچان بھی کرا رہا ہے الحمدللہ. اور ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے نا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک اہل کتاب میں سے ضرور ہے وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر, کچھ مطلب پورے جو ہے وہ اہل کتاب خراب نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا عدل والا ہے نا, کہ دشمن ہے وہ ہمارے, پھر بھی ان کی خوبیاں بتا رہا ہے کہ نہیں سب برے نہیں ہے, ہے نا, کچھ اچھے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک اہل کتاب میں سے ضرور اگر جو کوئی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر, اور کس پر ایمان لاتا ہے, جو کچھ بھی نازل کیا آپ کی طرف یعنی قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے, سنتوں پر ایمان لاتا ہے, اور جو کچھ نازل ہوا ان کی طرف یعنی ان کی کتابوں پر بھی, ان کے نبیوں پر بھی وہ کیا کرتا ہے, یقین کرتا ہے نا, ایمان لاتا ہے, اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے, خشیت ہے اس کے اندر, ہے نا, وہ خشوع کرتا ہے, وہ بو ڈاؤن بھی کرتا ہے, وہ ڈرتا بھی ہے, خوف بھی کرتا ہے, اور وہ نہیں بیچتا اللہ کی آیتوں کو تھوڑے قیمت سے. تو یہی لوگ ہیں جن کا اجر کیا ہے, ان کے رب کے پاس. اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان حساب کرے. تو یاد رکھنا بہنوں, اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ماشاءاللہ بہت کم, 10 میں سے بھی کم تھے بہن,
ہے ना, क्रिश्चियंस में से और यहूदी में से जिन्होंने ईमान लाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पहले की किताबों पर भी, कुरान पर भी, पहले के नबियों पर भी, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हमारी शरीयत पर चले माशाल्लाह, तो उनको तो दुगना सवाब है ना। उनकी भी अल्लाह ताला यहाँ पे देखो ना कैसी इज्जत कर रहा है ना, कैसा उनका एक एहतराम हो रहा है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला उनको भी क्या करेगा, सवाब देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लास्ट की आयत है बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जामे आयत है, और ये आयत में 4 बातों का हुक्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी चलना है। खासकर देखो पूरे जो कितने रुकू थे बहनों, जो ओहद के बारे में था, है ना, तो यहाँ पे सहाबाओं को भी एक एक नसीहत दी जा रही है, और हमको भी एक बहुत ही बेहतरीन बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है, कि ए लोगों जो ईमान लाए, अब मुझे और तुम्हें क्या कहना है, लब्बैक, हाँ अल्लाह, बोलो अल्लाह, हम सुन रहे हैं अल्लाह। ईमान वालों से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, पहले तो सब्र करो, पहला क्या करो, सब्र करो। हमको भी हमारे अंदर क्या लाना है, सब्र लाना है। तो पहला काम मैं क्या करूंगी, सब्र करूंगी। दूसरा क्या है, साबिरू, यानी कि मशक्कतें आएंगी। अच्छा, हमको सब्र करना है ख्वाहिश पर, लालच पर, हिर्स, आरजू, कमजोरी, है ना, लोगों की बातें, लोगों की रवैये, गम, थकान, ये सब आएगा बहनों, है ना। इबादत करूंगी तो थकान भी होगी, मशक्कतें होंगी, लोगों को भी सहना है, लोगों की बातें भी, है ना, दावत का काम करने पर लोग ताने भी मारेंगे, रोकेंगे, कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो ये सब बातों पर मुझे पहले तो सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। दूसरा क्या करना है, साबित कदम रहना है, कमजोर नहीं पड़ना है बहनों, समझ में आ रहा है, हटना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि मुझे क्या करना है, उस पर जमे रहना है। फिर तीसरा क्या काम करना है, राबितू, राबितू के बहुत मतलब है बहनों। तो पहला मतलब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कि डिसिप्लिन के साथ आपस में जुड़े रहना है, पाबंदी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपस में हमको जुड़े रहना है। क्या हुआ था वो लड़ाई में, हाँ, ओहद की लड़ाई में क्या हुआ था, कि नबी की नाफरमानी हो गई थी, हट गए थे, आपस में भाग रहे थे यहाँ से वहां, है ना। तो अल्लाह ताला कहते कि नहीं, राबितू, डिसिप्लिन में रहो, मतलब हम पाबंदी के साथ आपस में जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और चौथा काम क्या है, तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पालो। तो फलाह पाने के लिए ये 4 काम मुझे करना है, सब्र करना है ना, ईमान वाले तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, ओके, साबित कदम रहना है, हालात आएंगे बहनों, पर हटना नहीं है दीन इस्लाम से, दीन के काम से हटना नहीं है, बल्कि साबित कदम पर रखना है, रहना है, कमजोर नहीं पड़ना है, बुजदिली नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। और मुझे क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े रहना है। अब ये जो राबितू है ना बहनों, ये एक मीनिंग तो ये भी है, और एक मीनिंग जो है वो क्या है, मतलब जो बॉर्डर्स पर, इस्लामिक बॉर्डर्स पर जो खड़ते हैं ना, पहरा देते हैं सोल्जर्स, उनके वास्ते भी ये वर्ड आता है कि तुम क्या करो, गार्ड करो, यानी कि तुम तैयार रहो, यानी बॉर्डर्स पर तुमको क्या करना है, तैयारी करना है, वहां पे खड़े रहना है। और जो लोग बॉर्डर्स पर, इस्लामिक बॉर्डर्स पर पहरा देते हैं बहनों, इनको इतना सवाब मिलता है बहनों, इतना सवाब मिलता है, कि ये अल्लाह का रास्ता है ना, वो अल्लाह के रास्ते पे बॉर्डर्स पे खड़े हैं बहनों, तो वो एक दिन और एक रात जो पहरा देते हैं ना बहनों, उनको जो है ना, वो आता है इनके बारे में कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन या एक रात का पहरा देना 1 महीने के फर्ज, मतलब 1 महीने के रोजे और कयाम से बेहतर है। और बहनों, अगर कोई बंदा, ऐसे लोग जो सोल्जर्स लोग अल्लाह के रास्ते में जो रहते हैं, और उनका अगर इंतकाल भी हो जाता है ना बहनों, तो उनके नामे अमाल बंद नहीं होते, उनको कयामत तक सवाब मिलता रहेगा, और उनको कब्र में कोई अजाब भी नहीं होगा, यानी इतना सवाब है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाता खुला ही रहेगा, सवाब मिलता ही रहेगा। तो ये खास कर उन सोल्जर्स के लिए है राबितू, इसके बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं बहन, ओके।
جو وہاں پہ ڈسپلن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں نا, بارڈرز پہ کھڑے رہتے, گارڈ کرتے ہیں نا, تو وہ سب کے لیے بھی آتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے بہنوں کی رباط کیا ہے, کسی نے پوچھا کہ رباط کیا ہے, یعنی رباط یعنی ایک ایسی چیز ہے بہنوں جو نیکیوں کو بڑھاتی چلے جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ, گناہوں کو مٹاتے چلے جاتی ہے. یہ ہے رابطو. رابطو کو میں کہا نا بہت سارے میننگز ہے. نیکیاں بڑھتی چلے جائے گی اور گناہ کفارہ, گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. تو 3 کام ہے بہنوں, اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو بھی یہی ملے گا. تو کہا کہ کیا ہے, تو ایک ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرنا, یعنی کہ ناگواری کی حالت میں, سمجھو ٹھنڈی کا سیزن ہے, اب یہ حالت میں ہم کیا کریں, ناگواری کی حالت میں پورا وضو کرنا. اوکے, دوسرا کیا ہے, مسجدوں میں زیادہ, مطلب ایسی مسجد جو زیادہ دور ہے اور اس کی طرف کیا کرنا, چل کے جانا, تاکہ ہر قدم پر نیکی, ہر قدم پہ گناہ معاف. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا کہ چل کے جانا تاکہ بہت ثواب ملے. اوکے, اور تیسرا یہ آتا ہے بہنوں, مسجد کا ہو گیا, اور تیسرا یہ آتا ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا. ایک نماز کے بعد اگر میں دوسری نماز کے لیے انتظار کرتی ہوں, اس سے بھی کیا ہوگا بہنوں کہ میرے جو نیکیاں ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. ابھی ٹھنڈی کا سیزن ہے تو عصر اور مغرب کا بہت کم ٹائم رہتا ہے نا, تو جب ہم زوم پر بیٹھے ہی ہے تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ ہم یہ زوم اپنا موبائل, قرآن, جو بھی تسبیح لے کے بیٹھ جائے نماز پر, ہے نا, اثر پڑھ کے وہیں رہے, ہم قرآن جو کلاسز ہوتی ہے وہ بھی اٹینڈ کر لے, اور ماشاءاللہ اذان ہو جائے گی تو مغرب بھی پڑھ لے. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز جب انتظار کریں گے تو نیکیاں بھی بڑھ رہی ہے اور ماشاءاللہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں نا, الحمدللہ الحمدللہ. تو یہاں تک ہماری آیتیں تھی بہنوں, ہم یہ 4 کام کریں گے. یہ صحاباؤں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا بہنوں. اس کے بعد احد کی لڑائی کے بعد ماشاءاللہ کوئی جنگ وہ لوگ جلدی ہارے نہیں, میکسیمم آئی تھنک آل دا جنگ وہ لوگ جیتتے چلے گئے الحمدللہ. حق پر جو ہوگا اس کی جیت ہوگی بہنوں, یاد رکھنا. اور ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی ایک جنگی ہے نا بہنوں, تمہیں اور مجھے جیتنا ہے, تمہیں اور مجھے دین اسلام پر رہ کر یہ دین اسلام کو پھیلانا ہے, اس قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے. تو ہم ایمان والوں کو بھی کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. ضروری نہیں کہ میں بولوں اور میرے پورے گھر والے سن لے, نہیں, ہر ایک کا ہدایت کا وقت ہوتا ہے بہنوں. جیسے کہ بچہ پیدا جو ہے وہ نیکسٹ دن نہیں ہوتا, 9 مہینے لگتے ہیں بہنوں. اگر میں آج بیج ڈالتی ہوں تو کل پودا نہیں آئے گا. ہر ایک کا وقت ہوتا ہے نا بہنوں, درخت بننے کا ایک وقت ہوتا ہے, اسی طرح ہدایت کا ہر ایک کا وقت ہوتا ہے. مجھے ہدایت مل گئی تو سب کو مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے, ہم ہمارا کام کرتے جائے, ان کے لیے دعائیں کرے, فکرے کرے, اچھے اخلاق سے پیش آئے, اور دیکھنا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہدایت کے فیصلے ہو سکتے, اور اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کتنی محنت کی, مگر 3 بیٹے کشتی میں آئے تھے اور 4تھا بیٹا نہیں آیا نا, آئے گا انشاءاللہ. ایک بیٹا دیکھو پہاڑوں پہ چلا گیا, اس کو لگا میں وہاں پناہ لے لوں گا, مگر وہ کیا ہوا, عذاب میں ہلاک ہو گیا. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. کہ نوح علیہ السلام کتنی کوشش کیے ہوں گے, ہے نا, کتنی دعائیں بھی اللہ سے کرے, پر سب کچھ کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم ہمارا کام کرتے رہے, ثابت قدم رہے, ڈسپلن کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, ایک ساتھ جڑ کے تقوی کے ساتھ یہ کام کرے, اور انشاءاللہ قربانیوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے, کامیابی بھی ہے الحمدللہ. دیکھو بہنوں, انسان حرکت ضرور کرے. کوئی ایسا نہ سوچے کہ دیکھو ہدایت میرے کو اللہ دے گا, کچھ نہیں کرتے اور بولتے اللہ ہدایت دے گا, اللہ ہدایت دے گا. ایسا نہیں ہے بہنوں, سمجھ میں آیا. ہم کو ہی پہلا قدم جب ہم لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں, ہے نا. ہم چل کر آتے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے, پر پہلا قدم انسان کو لینا ہے. اگر ایک انسان بیٹھا ہے زمین پہ اور وہ کیا سوچتا ہے بنا دانا ڈالے کہ یہاں پر ایک جھاڑ اپنے آپ جو
ہے وہ پیدا ہو جائے گا, بارش سے اپنے آپ پیدا ہو جائے گا, تو وہ غلط ہے. جب تک وہ بیج نہیں ڈالے گا زمین میں تو وہ جھاڑ نہیں اگے گا, ہے نا. تو بیج کا ڈالنے کا کام اس کو ہی کرنا ہے, اس کو ہی جو ہے محنت کرنی ہے, اور پھر ایک دن درخت آئے گا, ہے نا. تو یہاں پر ہدایت کے فیصلے خود سے نہیں ہوں گے, ہم کو محنت بھی کرنا ہے. کائنات پہ غور و فکر, قرآن اور سنت, نیک لوگ, دعائیں, یہ سب بھی ہم کو کرنا ہے بہنوں. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, کچھ عمل نہیں کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, کچھ نہیں کرتے, اور بولتے اللہ رحیم ہے, رحم کا معاملہ کر دے گا, میرے کو ایسے ہی چھوڑ دے گا, ایسے ہی معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے بہنوں, اللہ کا ایسا نیچر, ایسی عادت نہیں ہے. حرکت پہ بولتے نا برکت ہوتی ہے بہنوں. تو ہم کو بھی ہمارا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. حق تو ادا نہیں ہوا, جیسے کہ حق ہے یہ سورہ کا کمپلیٹ کرنے کا, بس اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو تو قبول کر لے, یا اللہ تیرے حق یعنی بارگاہ میں قبول کر لے یا اللہ. اور یا اللہ جتنے بھی غلطیاں ہیں یہ میرے طرف سے ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ درگزر کر دے, یا اللہ آپ بہنوں بھی مجھے معاف کر دینا. جتنی بھی اچھے باتیں تھی یہ اللہ کی طرف سے تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اچھی باتوں پہ اللہ ہم کو چلنے والا بنا دے, اور جتنی بھی اللہ اس میں وعیدیں ہے یا اللہ ہم سب کی تو حفاظت کر, یا اللہ ہم کو خیر اور عافیت کے ساتھ, یا اللہ ہم ہنستے ہنستے جنت جا رہے ہو ایسے فیصلے تو کر دے. یا اللہ کلمے والی موت, یا اللہ جمعے والی موت, روزے والی موت, شہیدوں والی موت عطا کر, یا اللہ بہترین موت عطا کر. اللہ ایسی موت کہ یا اللہ ہماری موت بھی عالمین کے ہدایت کے فیصلے ہو جائے. آمین آمین آمین. حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا بنا دے, بہترین اخلاق والا بنا دے, جیسی کہ دعوت دینے کا حق ہے اللہ ویسے دعوت دینے والا بنا دے, جیسے کہ قرآن کلاسز کا کام کرنے کا حق ہے ویسا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم کو کچھ نہیں آتا اللہ, یا اللہ تجھے سب کچھ پتا ہے, یا اللہ مجھے ہم سب کو کچھ نہیں آتا اللہ, یا اللہ تو ہم سے یہ کام لے لے, ہم سے بلوا, ہم کو سنا, ہم سے یہ کام لے لے اللہ پلیز. اللہ تیرے حکم سے ہی ہو سکتا ہے, یا اللہ تو ہم سب بہنوں کو ایسا قبول کر لے کہ ہم سب بہنیں قرآن کے داعی بن جائے, قرآن کے پیغام کو پورے عالمین میں پھیلانے والے بن جائے. یا اللہ اس کلاسز کو تو اتنی ترقی دے کہ پورے عالمین میں یہ پھیل جائے. اللہ تو ایسے غیب کی صورت شکلیں تو بنا, یا اللہ تو بنا. یا اللہ جس دن تجھ سے ملاقات ہو وہ بہترین دن ہو. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں بہنوں, اللہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء جو جا چکے, اللہ سب سے ملاقات ہماری جنت میں ہو رہی ہو. تو ایسی غیب کی صورت شکلیں بنا دے یا اللہ پلیز. اللہ ہم اس کے لائق ہی نہیں ہے اللہ, پر اللہ تو ہم کو اس لائق کا بنا دے یا اللہ. یا اللہ ہماری ہر ایک کی جو بھی پرسنل دعا ہے اس دعا کو تو جانتا ہے اللہ. یہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے یہ صرف خالص تیرے لیے آئی ہے, تیری محبت میں آئی ہے اللہ. ان سب کو تو قبول کر لے, ان کی ہر دعا کو قبول کر لے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہم سب کے درجوں کو بلند کر دے, ہم سب کو دین کا داعی بنا دے. آمین آمین آمین. تہجد گزار بنا دے یا اللہ, تہجد میں اٹھ کے آل عمران کا آخری رکوع پڑھنے والا بنا دے یا اللہ. سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ فاتحہ, یہ 3 سورتیں ہماری ہو چکی ہے, پر ایسا لگتا ہے کچھ نہیں آتا, کچھ بھی, ہم خالی ہے اللہ, اعمال سے خالی ہے اللہ. پلیز اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, درگزر کر دے یا اللہ. ہم کو باعمل بنا دے یا اللہ, شیطان سے حفاظت کر دے, برے ماحول سے حفاظت کر دے, برے لوگوں سے حفاظت کر دے یا اللہ. نیک لوگوں کی صحبت عطا کر, نیک لوگوں کے ساتھ رکھ یا اللہ. ہم کو ایسی آزمائش میں مت ڈالنا یا اللہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے. ہماری آزمائش بھی چھوٹی رہے, ہم بہت چھوٹے کمزور ایمان والے ہیں اللہ, ہماری آزمائش بہت چھوٹی رہے, ہم اس میں پاس ہو جائے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا دے اللہ. آمین آمین آمین. یا اللہ پلیز اللہ سب بہنوں کو یا اللہ تو اس کلاسز میں لانے والا بنا دے یا اللہ. اس کام کو تو اتنا بہترین انجام, اتنا بہترین نظام بنا اللہ کہ پورے ورلڈ میں
ایسے سب عورتیں یہاں پہ آ جائے، تو ایسی غیب کی صورت شکلیں بنا دے، اور یہ سب بہنوں کو تو اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت دینا کہ یہ سب قرآن کے پیغام کو پھیلانے والی بن جائے، تو ایسی غیب کی صورت شکلیں بنانا یا اللہ، جو تیرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے تو ویسے ہی معاملہ کرتا ہے یا اللہ، میں ہم سب تیرے سے اتنے اچھے حسن زن رکھے اور یہ اتنے اچھے گمان رکھے یا اللہ، تو ویسے ہی معاملہ کر یا اللہ، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، تو ابھی ہم سب کو سن رہا ہے، تو سب جانتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کدھر ہے، کیا کر رہے، تو تجھے سب پتا ہے اللہ، پھر بھی تو فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ، تو ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے یا اللہ، زمین والے پہچانے نہ پہچانے، آسمان والے ہم کو جان لے، تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا، ریاکاری سے بچا یا اللہ، دکھلاوے سے بچا، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے یا اللہ، مرتے دم تک ہم اس قرآن پہ رہے، اس قرآن پر چلے اور اس قرآن کو پھیلانے والے بنے، تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا، آمین آمین آمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔